اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ امیر المومنین الصلوات الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلات طاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومۃ المظلومۃ محرومۃ عن حق میراث ابیہا سیدات النساء العالمین الصلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموم وعلی حسین المظلوم المقتول مذبوح من الکفاف فی الکربلاء فی یوم عاشوراء الذی قال عند وقت وداعہ من الخیام یا زینب وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَرُقَيَّةٌ وَسَكِينَةٌ وَعَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَامٌ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ الصَّلَوَاتُ ماشاءاللہ میرے محترم دعائے خالق تو سارا نو آباد و ارشاد فرمائے جتنے مومنین مرحوم ہوئے گئے اور خصوصاً جن ہستیاں دی یاد منائی جا رہی ہے خالق انہاں دے درجات بلند فرمائے قبلہ خالق دے بہت ڈھیر احسان ہیں انہاں دا شمار ممکن نہیں سب نالو خالق دا بڑا احسان ہے کہ اللہ سا کو انسان بنائے اور اللہ نے اپنی قدرت دا کمال دکھائے انسان بنا کے ساری کائنات سونی ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد کائنات دی ہر شے ان دی عظمت دی دلیل ہے لیکن انسان نو اللہ نے بہت عظیم بنایا ساری کائنات اللہ انسان واسطے بنائی سونا انسان بنایا قیمتی انسان بنایا میں اکثر عرض کرتا رہنا اگر انسان اپنی قیمت عزت عظمت سمجھیں دا کہ میں کتنا قیمتی انسان ہے دنیا جنت ہو گیا فساد خون ریزیاں قتل و غارت لٹ مار یہ انسانیت نہیں ہے تو خداوند عالم نے اتنا عظیم انسان بنایا کہ سرکار فرمایا ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم اولاد آدم تو ود کے اللہ نے عزت علی مخلوق خلق کی تھی بھی کوئی نہیں قیلا یا رسول اللہ ولا الملائکہ اللہ دے رسول تے فرشتے معصوم مخلوق فرمایا ملائکہ تو مجبورون بے منزلت شمس والقمر فرشتے اللہ دی ایک مجبور مخلوق ہیں جیسے چاند اور سورج رکبہ فی الملائکہ تے عقل بلا شاوا اللہ نے ملائکہ نو عقل عطا کی تھی خواہش کوئی نہیں والبہائم شاوا بلا عقل اور اللہ نے حیوانات نو خواہش عطا کی تھی عقل کوئی نہیں ابن آدم کلتہما انسان کو اللہ نے دو طاقتیں عطا کی تھی عقل بھی ہے اور یہی امتحان ہے
سب نال مشکل ترین امتحان انسان دے. ملائکہ دے اتنا مشکل امتحان نہیں، کیونکہ بے امر ہی یعملون، وہ اللہ کے امر کے پابند ہے، اس کے حکم کے پابند ہے، اس کے حکم کے پابند ہیں. حیوانات دے امتحان کوئی نہیں جو عقل کوئی نہیں. انسان دے کو لوہے طاقتن. اللہ دے نبی فرمایا، بڑی توجہ نہ سن سو، اللہ دے نبی فرمایا ان غالب عقلہ شہوہ، اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی، خیر من الملائکہ، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. اگر عقل غالب آ گئی خواہش پر، ملائکہ سے بھی، چونکہ ملائکہ دے اندر خواہش نہیں ہے، انسان دے اندر برابر دی طاقت ہے. کمال وہ ہے کہ جڑا عقل خواہش تے غالب آ جاوے، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. ان غالبت شہوت عقلا، اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ گئی، شر من البہائم، وہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے. حیوان کہنا بھی اس لیے میرے بھائیوں، ان عظیم ہستیاں دی یاد، قبلہ دی انہاں دے فرزند ارجمند قبلہ علی رضا شاہ صاحب، میں تو ان ہستیاں دی کیا بیان کر سکتا ہے کہ طالب علم، لیکن میں جڑا سوچا ہے کہ میں اگر انہاں دے ان عظیم ہستیاں دی اس حوالے نال میں بیان کرا کہ میں مولا دا خطبہ پڑھے جڑا متقیاں دے اوصاف وچ مولا نے فرمایا، اور میں ایو ہی سوچا کہ یہ ہستیاں بھی اس خطبے دیا مصداق نظر آنی. جو خطبہ مولا نے فرمایا متقیاں دے اوصاف، یہ ہستیاں اس خطبے دے مصداق نظر. مولا دے ایک ساتھین رویا ان صاحبا لامیر المومنین، توجہ تو ہے نا، رویا ان صاحبا لامیر المومنین یقالو لہو حمام، اس کو حمام کہا جاتا تھا. کانا رجلا عابدا، بندہ بڑا عابد عظیم انسان، کانا رجلا عابد. کہ بلا جیڑے جس طرح انسان مربوط ہوتا ہے نا، جس شعبے نال ان کی چاہت رہندی ہے. جناب حمام کانا رجلا عابدا، ایک عظیم شخص تھا، عابد شخص تھا. قال یا امیر المومنین، قال یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم. اج من متقیاں دے اوصاف فرماؤ دساؤ، اور ان فرماؤ گویا میں انہاں متقیاں نو اکھی نال دیکھ رہا. کیا خیال ہے؟ صاحب تقوی معلوم کرنا چاہتا کہ صاحب تقوی دا مقام کیا ہے. اور ساڑیاں قبلہ کمزوریاں، اسی مولا کائنات رو متقیاں دا امام مننا ہے. قرآن مجید نے بھی جب متقیاں دی تعریف فرمائی، آج دی تک اسی یہ نہیں کیتا اپنے بارے سوچا کہ دیکھیں اساڑے وچ متقیاں دیا کوئی علامتہ پائیاں ہوئیں، چونکہ قبلہ کامیابی متقیوں کے لیے ہے. کامیابی چونکہ خالق فرما رہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال بھی متقیوں کے قبول کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت بھی متقیوں سے کرتا ہے. جنت او عدت للمتقین، جنت بھی بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. اتنی بڑی عظمت متقی دی، اتنا بڑا مقام، اور پھر انسان کوشش بھی نہ کرے کہ آیا میرے بھی کوئی تقوی دی علامت ہے یا نہیں. تو جناب حمام نے جسے عرض کی تھی مولا آج میں نے سناؤ فرماؤ کہ متقیاں دیاں نشانیاں کیے ہوندے ہیں. فتساقل علیہ السلام ان جواب مولا کائنات تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. تو بعد فرمایا نے حمام اتق اللہ واسن، اللہ تو ڈر خوف خدا کر نیکیاں کرو. لیکن لم یکن حمام، انہیں جملہ تے حمام کانے نہیں ہویا. عرض کی تھی مولا فرماؤ تھوڑی توجہ سنن دے. تو جس لئے جناب حمام نے اصرار کیتا تو مولا فرمایا اچھا پھر سن، خالق الخالق ہینا خالق ہم غنیان انتاتم،
اللہ نے مخلوق کو خلق کیا کسی ضرورت کے لیے نہیں. اسی اللہ دی ضرورت نہیں، کائنات اللہ دی ضرورت نہیں. وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کو یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سارے محتاج ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ نے کسے دی لوڑ ہی نہیں، نہ کسے دے عمل دی لوڑ ہے. مخدوم کونین نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلھا، اللہ نے جدہ کائنات خلق کی تھی کوئی شے کوئی نہیں پہلے. پھر اللہ دی طاقت دیکھو، ان دی عظمت دیکھو، ان دی قدرت دیکھو، کوئی شے کوئی نہیں. ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلھا، کئی شے کوئی نہیں، اللہ نے ارادہ کیا پوری کائنات بن گئی، اتنی بڑی کائنات بن گئی. پھر ارشا بلا اعتزاء امثلۃ امتثلھا، پھر جتنی اللہ کائنات بنائی ایک نقشے تے نہیں بنائی. کائنات آج تک ترقی دا دور ہے، نقشہ تے کام ہو رہا ہے. اللہ وہ طاقت ہے، وہ ذات ہے، نقشے پہ نہیں بنائی، لیکن نقشہ دیاں بڑیاں ہوئیاں جیڑیاں چیزیں ہوندیں بار بار انہاں کو بناونا پوندے. اللہ وہ طاقت ہے، ایک مرتبہ ارادہ کیا جو چیز بن گئی، دوبارہ اس کے ماڈل بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایسی ذات، اس لیے خالق الخلق ہین خالقہم غنیا عن طاعتہم، جب خلق کیا مخلوق کی طاعت سے بے نیاز ہے. مخلوق کی طاعت، ماشاء اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے کہ بلاؤنا تشریف لائے ہوں توجہ نال سن سو، چونکہ مولا فرما رہے ہیں متقیاں دے وصاف تے. ماشاءاللہ تساں بھی سارے متقی مولا دے منن والے جمع ہو. ہر بندہ اپنے اندر دیکھے جڑی صفت مولا دسی ہے میرے وچ بھی ہے، ہووے تو شکر ادا کرائے. توجہ ہے، ہووے تو اللہ دا شکر ادا کرائے جو توفیق دیتے، نہ ہووے تو کوشش کرائے. اتنی بڑی عظیم ذات ہے. فرمایا اللہ نے کائنات کو بلا یعنی من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، اس کائنات دی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں، نہ اللہ نے کائنات کو اپنی ضرورت واسطے خلق کی تھی. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات، حقیقت ہے میرے بھائیوں قبلہ اور موجودین، اسی اللہ نو رسمی طور تے مننا ہے. اساڑے ذہنی چ اللہ دی عظمت نہیں، اگر عظمت ہویا ساڑی حالت نہ ہویا. جتنی عظمت دے لائق خدا ہے، خود فرمائے ما قدر اللہ حق قدرے، اس عظمت کے لائق خدا ہے، مخلوق نے وہ قدر نہیں کی. ایڈا عظیم انسان بنایا، ایڈی طاقت والی ذات لوڑ نہیں. چونکہ اتنی طاقت ہے مولا کائنات ایک دوسرے خطبے جائے کہ من تکلم سامع نطقہ، جس نے جہاں کائنات میں 8 ارب تقریباً انسان ہے یا زیادہ اسے، جہاں جو بولے خالق ان دی سن دئیے سمجھے دئیے. ومن ساکتا، جو من ساکتا جڑا خاموش ہوئے، عارفہ من ساکتا جڑا بندہ خاموش ہوئے، ان دی دل دیاں گہرائیاں نے بھی اللہ جان دے. اس لیے فرمایا من آشا علیہ رزقو، توجہ، جو زندہ ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. من آشا علیہ رزقو، مانا منے، اللہ کہیں کوئی منوائندہ نہیں اپنی عظمت، اللہ کہیں جبر نہیں کیتا کہ میں خدا منو، چونکہ وہ مناوان دا محتاج ہی نہیں. وہ ایسی ذات ہے کہ ان دی کوئی عظمت بیان کر سکتا ہے. خود مخدوم کونین دا ہے کہ وہ خالق ہے، یعنی
اس ذات دی عظمت یعنی وہاں ذہن دے بھی ان دی کیفیت نہیں آ سکتی. تو لہذا بہرحال اللہ نے یعنی من عاشا علیہ رزق کو، جو زندہ ہے اس کا رزق خالق کے ذمہ ہے. اللہ ہر کہیں کو رزق دیونا ہے. اللہ رزق دیاں بوریاں نہیں بھیجیندا، اللہ اسباب پیدا کرے دا. اللہ دشمن نو بھی رزق دے رہی ہے جڑے نہیں مندے، بلکہ ڈھیر دے رہی ہے وقت نہیں، اور دوستوں نو بھی دے رہا. ان دا سسٹم ہے، چونکہ وہ ذات ایسی ہے اللہ اسباب پیدا کرے دا. تے نہ دا میرے ملک جو نکل ونجو کو پتہ انہاں دا پاسے ہی کوئی نہیں. جی میں انہاں دا رزق بند چا کر رہا انہاں کو دیوان والی کوئی نہیں. جی حالت دی وجہ تو میں جے کریم رب نو بھول گئے انتے نہیں پہ مندے، یہ جو نہیں منے دے میں انہاں دا رزق بند کر رہا نہیں. سورہ ملک جی فرمایا میں یرزقکم ان امسک رزقا، فرمایا اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے کون ہے تجھے رزق دینے والا؟ اس وقت کہیں دا رزق بند نہیں کریں دا. سبحان اللہ. یعنی خالق الخالق غنیاً عن طاعتہم، مخلوق کی اطاعت سے بے نیاز. کس سے کی عبادت، کس سے کی اطاعت اللہ کو فائدہ. آمنا من معصیتہم، اللہ مخلوق کی معصیت اور نافرمانی سے بے خوف ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں کہ لوگ میرے نافرمان بن جائیں گے اور میری حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا. نہیں، وہ ایسی ذات نہیں ہے. کیونکہ لا تضر معصیت من عصا، ساری دنیا اکٹھی ہو کہ اللہ دی نافرمانی کرے، توجہ ہے نا، اس دی عظمت ہی فرق نہیں آتا. لا تضر معصیت من عصا، جو اس کی نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ومن عطا لا تنفع طاعت من عطا، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے کسی کی اطاعت اللہ کو فائدہ نہیں دیتی. ساری دنیا اطاعت کرے ان کی عظمت کوئی، میں پہلے عرض کی تھا کہ اللہ نے لوڑ ہی نہیں. یہ تو ان کا احسان ہے کہ اگر وہ کہیں دا عمل قبول چا کرے، کہیں دا عمل قبول چا کرے، یہ بھی ان کا احسان ہے. معصوم دے کول پوچھا گیا اس لئے اللہ نے لوڑ ہی نہیں، اللہ انسان کو خلق کیوں کیتا ہے؟ فرمایا اللہ نے انسان کو انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا ہے. وہ چاہتا ہے میں اسے مقام دے، عزت دے. یہ تو دنیا کی بلا عارضی ہے، اسی دنیا واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے. مولا کائنات فرماتے انکا خلقت للآخرت لا للدنیا، فکر کر سوچ تو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے. دنیا دار و مجازن والآخرت و دار و قرار. سیانا ون فکر کر سو یہ گزرگاہ ہے، یہ تیرے لیے گزرگاہ ہے. دار و مجازن والآخرت و دار و قرار، تیڑا ہمیشہ رہن دے گھر ہوئے. ایسا ایسے مسائل پھنس گئے ہیں جتھا وجنے وہ یاد ہی نہیں، جے کچھ چھوڑنے ہر ویلے یاد، ہر ویلے جھگڑا، ہر ویلے یاد. یہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا خذو من ممرکم لمقرکم، فرمایا اس سے گزرگاہ اپنا ذات راہ بڑھاؤ. تھوڑا جیاں وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی ساڑی زندگی نہیں. یہ تو اسی بھلے ہوئے لوگ ہیں، لمبیاں امیداں لمبیاں خواہشاں اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ نو سوچ ہی نہیں سکا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کرنا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. لمبیاں خواہشاں امیداں، توجہ ہے نا میرے بھائیوں. اسے خذو من ممرکم، اسے تھوڑے جائیں وقت، اسے محدود جائیں زندگی. یہ زندگی محدود ہے، اس جنت دے مقابلے اس دی کوئی قیمت نہیں. اسی فرمایا خذو من ممرکم لمقرکم، وہی تھی تھوڑے جائے دیہاڑے محنت کرو، آخرت دے سامان بڑھاؤ. اساں تو سارے کوشش کریں دے نا محنت کروں تے بعد پیچھے بہ کئی جڑے بہ کے کھاسوں. اللہ آدھے نے اتنا محنت کرو جنت ہی جا آرام نال بہ کے کھوائے. میں نے وہ گھر بنایا ہے تمہارے سکون کے لیے جہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا. خود اللہ فرمے دے میں نے سکون جنت میں رکھا ہے. لوگ جو دنیا میں تلاش کرتے ہیں جو چیز ہے ہی نہیں، ملے کیسے؟ سکون دے پیچھے دنیا سکون تلاش کر 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 اپنے آپ نو برباد کر چھوڑے. سکون تلاش کرے نے سکون میسر نہیں ہے، چونکہ اللہ فرمائے دے دنیا میں سکون ہے ہی نہیں. اس واسطے سامان بڑھاؤ. قبلہ اس دنیا دی حقیقت دا پتہ، چونکہ قرآن پڑھو کہ یوم یحشرہم، جس دن پتہ لگی کتنے رہا سے
جس دن اللہ جمع کرے گا تو پھر کیا دیکھیں گے؟ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، لوگ کہیں گے دنیا میں ہم دن پورا نہیں رہے، 1 گھنٹہ رہے۔ توجہ ہے؟ اور میرے بھائیو، 1 گھنٹہ جو محسوس ہو رہا ہے، اس 1 گھنٹے دا رزلٹ یا جنت ہے یا جہنم ہے؟ 1 گھنٹے دا رزلٹ یا جنت ہے؟ اب دیکھو محنت، اس وقت مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کسے دی؟ قسم بینہم معیشتہم یا معایشہم، اللہ نے ہر کسی کا رزق معیشت تقسیم کر دیا، یہ ہر کسی کو اپنا مقام عطا کیا۔ اب چونکہ ٹائم نہیں، علماء تشریف فرمائیں، اب قبلہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے متقی لوگ جو ہے، متقی لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا متقی کائنات کے زیادہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں؟ نہیں، پہلا جملہ متقیوں کا جو مولا نے فرمایا، یقین جانا میں حیران ہے، چونکہ مولا فرما رہا ہے اما المتقون ہم اہل الفضائل، فرمایا جو متقی ہوتے ہیں وہ بڑی فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات دا امیر متقیان دے فضائل بیان کر۔ اما المتقون ہم اہل الفضائل منطقہم الصواب، پہلا جملہ جو مولا فرما رہے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں جن کا بولنا درست ہوتا ہے۔ بولنا اللہ دیا نعمتاں دا سی کدی شکریہ ادا نہیں کیتا۔ یہ جیڑی زبان اللہ سانو عطا کی دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا کائنات فرمائیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان ایک زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جی میں ساڑھے ہوتے شامیانہ لگا کھڑے، اسی سارے شامیانے دے تلے آ، علی فرمائیں دے انسان اپنی زبان دے میں نیچے ہے جیسے ہم شامیانے کے نیچے ہے۔ اتنے تک پتہ نہیں لگتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، عالم ہے جاہل ہے، جب تک بولے نہیں، جب بولتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، قدر کر زبان دی، یہ چھوٹی یہ ٹکڑا ہے۔ مولا فرمائے عجبوا لہذا الانسان یتکلم باللام، اس انسان پر تعجب کرو جو گوشت کے ٹکڑے سے بولتا، اور معصوم فرمائے اس گوشت دے ٹکڑے دی تو قدر کر۔ ان ھذا اللسان، فرمایا مفتاح کل خیر و شر، فرمایا یہ زبان ہر اچھائی اور برائی کی چابی زبان ہے، ہر اچھائی اور برائی کی چابی۔ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَخْتِمَ عَلَى الذَّهَبِ وَفِضَّةِ، جی میں سونے تے چاندی کو چھپا چھپا کے رکھ دے ہو، کیا خیال ہے؟ سونا انشاءاللہ سارا دکھا رہو سی، میں رات سٹ کرتے ہیں دیو کہ حفاظت کریں دیو، سونے دی کریں دے، چھپا چھپا کے رکھ دے۔ ہاں، سونے نالو بہتر ہے زبان، فرمایا ایویں حفاظت کرو ایویں سونے دی حفاظت کریں دے۔ اس وجہ نے 32 ڈنڈاں دے اندر رکھی۔ کمال ہے اس بندے دی جڑے استبان تے کنٹرول کرے، چونکہ قبلہ اللہ نے بہت بڑی یعنی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات حق کرو، سدید سبق کی بات کرو۔ قولا سدیدا، کیا ہوگا اگر قول سدید، اگر آپ حق گفتگو کرو گے تو خدا کیا فرمائے، کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ توجہ میرے پاس، یصلح لکم، صلی اللہ، او ماشاءاللہ، یصلح لکم اعمالکم، اجازت یصلح لکم اعمالکم، زبان تے کنٹرول تسی کرو، سچ تسی بولو، حق تسی بولو۔ توجہ، اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، صاحب کا گناہ معاف کر دے گا۔ زبان پہ کنٹرول کرو، چونکہ قبلہ زبان دے نال، یعنی میں پڑھے کہ 3 قسم دے گناہ ہیں جڑے زبان تو سرزد ہوتا ہے۔ ٹائم نہیں، پہلا جھوٹ، جھوٹ زبان سے سرزد ہوتا ہے، اور جھوٹ کو چھوٹا گناہ نہیں ہے، جھوٹ ہر برائی کی چابی جھوٹ ہے، اور زبان سے جب جھوٹ نکلتا ہے
تو اللہ اور اللہ کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے جب بھی گفتگو کرو، جب بھی بولو، بولن تو پہلے سوچو جو بول رہا ہوں لعنت کا مستحق بنوں گا یا رحمت کا۔ زبان پہ کنٹرول، تو لہذا اتنی یعنی زبان، اور پھر جھوٹ ویسا کیا سمجھے، یعنی جھوٹ کا سارا مذاق بن چکا ہے، پورا عالم جھوٹ دی لپیٹ ہی جائے کہ بلا جن پاس دیکھو جھوٹ ہی، دوسرا میڈیا دیکھو، اخبارات دیکھو، حکومتیں دیکھو، سارا ظلم دیکھو، ہر پر وہ اتنے جھوٹ پہ چل دے۔ جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی، ظلم میں برکتیں نہیں ہوتی، برکتیں ہوتی ہیں عدل میں۔ بالعدل تو تضاف البرکات، عدل سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا را کوشش کرو جھوٹ چھوڑ دو۔ ایک شخص نے سرکار دیکھو حضور میں بڑا گناہ کر رہا، بڑے گناہ کریں نا، یہ کریں نا، وہ کریں نا، سرکار فرمایا بس سارے کریں صرف جھوٹ چھوڑ دے۔ توجہ ہے، سارے گناہ کریں، خوش تھی، چھٹی مل گئی ہے۔ نبیوں دے سردار فرمایا رستے تے سوچے وعدہ تکی تھی، لیکن دیکھا سوچن تو تھی، نقصان تو نہیں کیتا۔ سوچے نہ میں جو کرا چوری، دیکھو میرے کول کوئی پوچھے چوری کی تھی ہے، تو وعدہ کی تھی آنا نبیوں دے سردار نال جھوٹ نہ بولے سا، یہ انکار کرنا تو جھوٹ بڑھ دی، تے یہ سچ دساں تو ہاتھ کب گن سن۔ چھوڑ سارے گناہ، تسی بھی عہد کرو اس مقدس مقام دے ہوتے کہ بلا مقدس ادارہ ہے، مقدس ہستیوں کا ذکر ہے، آج عہد کرو اسی مقام دے، اور کم از کم آدھران ہکی مجلس دے وچ اگر اسی ہکی گناہ تو توبہ کریں دے، ڈھیر سارے گناہ تو ساڑی توبہ ہو، اور ساڑے دل درد دے نسا توبہ کی گناہ تو توبہ کرو کہ بلا تینوں پتہ ہے کہ گناہ جرم ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے میں تو گھبرا رہا ہے۔ عہد کرو آج میرا اللہ، ہم اس مقام پر عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ تسی سچ بولو، اللہ خوش ہو سی یا ناراض ہو سی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہر ویلے جھوٹ سن کے بول کے کیا ہے پتہ ہی دی سزا۔ عہد کرو کہ ہم جھوٹ، میں تو آگ چھوڑے تھے ہاں لائے وینر بندہ دے جھوٹ دی کون توبہ کرے، وہ اللہ دے بندہ جرات کرے سو احساس گناہ ہو سی تک گناہ چھٹ سن، جب احساس گناہ نہ رہی آتا اسرار گناہ تو گناہ بد رہا سے کوشش کرو، یہ قبلہ ہو رہا ہے، قبلہ جن ہستی اندر تذکرہ ہے، قبلہ سن دے نو پہ بس میں یعنی یہ احساس گناہ۔ پھر دوسرا غیبت کرنا چھوڑ دو، یعنی منطقہم الثواب، ملبسہم الاقتصاد، لباس میں میانہ روی، صرف لباس میں میانہ روی نہیں، ہر امر میں ہر امور میں میانہ روی ہوتی ہے، فضولیات نہیں، یعنی اسراف بھی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہوتے، فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، بخیل بھی نہیں ہوتے۔ ملبس مشیہم التواضع، جب زمین پر چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے، انکساری سے چلتے ہیں، زمین تے ہر قدم رکھ دیں، سوچ کے رکھ دیں، چونکہ بلا سر نہیں پتا کہ اسی کہیں دی دنیا پہ بس دیں، کیڑا وڈا خالق بادشاہ ہے، جاندے ملک جیسی چل رہے ہیں۔ میں حدیث پڑھیا ان الارض تنادی فی کل یوم بعشر کلمات، ہر بندہ جاندہ زمین تے ٹردا ہے، زمین ودے نال گلاں کریں دی، اور میری زمین میری پشت رہ کے خوشیاں مناون والا میرے شک میں روندا آوڑائی، تضحک اللہ ظاہری تبکی فی بطنی، توجہ ہے میرے بھائیو۔ اس لیے خدا را لا تمشی علی الارض مرحا، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلنے میں انکساری کرتے ہیں، مشیم التواضع ووقفوا وغضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، توجہ ہے پکائندے آندے ہو، یہ گلنا پکائندے آندے ہو، غضوا ابصارهم یعنی پہلی زبان، دوسرا اقتصاد ملبس، تیسرا یعنی تکبر نہیں کر دے، مشی متواضع، غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جہاں اللہ نے منع کیا کہ آپ نے نہیں دیکھنا، متقی اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے جیڑیاں نعمتاں دیتی ہیں نہ ساکوں کہ بلا اسی سمجھی نہیں ہوں دی کتنا احسان ہے، اللہ نے جیڑے سانوے آزار نعمتاں دیتی ہیں دی قدر کر، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جس خالق نے دی ہیں ان کی نعمتوں کو ان دی مرضی دے خلاف استعمال نہ کر، اکھ بند کر نہ دیکھوں، بس اللہ وہ کریم ذات ہے جو نیکی کرو گے اللہ نیکی کا اجر دے گا، تے اگر کہیں پاس برائی دا ارادہ بن گئے تے تیرا خیال ہے اللہ منع فرمائے تیرا رک ونجنا بھی اللہ نیکی عطا کرے۔
غضوا ابصارهم وما حرم اللہ علیہم وواقفوا اسماءهم على علم نافع لهم. فضولیات نہیں سن دے، جہالت نہیں سن دے، علم نافع. کہ بلا علم نافع میں وضاحت دا ٹائم ہی نہیں عرض کراں، تواڈے سامنے ہے. یعنی علم دین ہی علم نافع ہے. اور جنہاں بزرگاں دی یاد دے بھی تسے منائی، انہاں دی کاوشاں دیکھو، انہاں دی محنتاں دیکھو کہ بلا یہ ہستیاں دنیا تو ٹر ونجن دے بعد بھی زندہ. مولا نے جناب کمیل حالک خزان الاول وہم احیاء. کمیل عمرہ لوگ خزانوں کے مالک زندہ ہوتے ہوئے بھی لاشیں مردہ ہیں. والعلماء باقون ما باقی الدار. علماء باقی ہیں جب تک زمانہ باقی رہے گا. آیان مفقودۃ و امثال فی القلوب موجودۃ. سامنے قبلہ دی مدار پہ یہ سامنے یعنی امثال ساڑھے سامنے آیان مفقود ہے. ہر مومن دے دل ہی پہ وزد ہے. یہ جتنے ساڑھے علماء مجتہدین ٹور گئے قبلہ اندازہ کرو. میں ادھر رہنا اگر ساڑھے علماء بزرگ زندہ ہوئے ہیں ایک مقام دے کام کرنا شہید اول ثانی. جب آکے علماء نے کتابہ دیکھو سارے مذہب شیعہ تک کوئی ایسا مدرسہ نہیں جی تھے کتابہ نہ پڑھائیں ہوئی. علماء باقون ما باقی الدار. قبلہ دیا محنتاں دیکھو. پھر میں تو پہلے شاہ صاحب فرمان میں چھوٹے جنہ تعلیم میں کیا بیان کر سکتا. علی رضا شاہ صاحب بالکل ہی اپنے بابے دی شبیہ. یہ میں بزرگاں تو سنا ہے، متدین لوگاں تو سنا ہے کہ شاہ اتنا عظیم انسان. اس لیے میرے بھائیو اللہ تو انہوں سلامت رکھے. یعنی واقف واسماہم علی علم نافع. جی حالتا نہ سنو یہ جیڑے اللہ سانو آزاد دیتے نا. علی مولا فرمائیں دے وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكُمْ رَصَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِكُمْ. خیال کرو یہ اللہ نے جو تجھے آزادی ہے یہ اللہ نے تھوڑے وجود دے بیچ اپنے جاسوس فٹ کی دن. یہ اللہ دے جاسوس کیا خیال ہے؟ قیامت ہے گواہی دے سن کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جڑا انکار کرسی کافر ہو ویسے مکر ویسے مندے ہم نے یہ نہیں کیا. قرآن دے یالفون اللہ کما یالفون لکم. قسمیں اٹھائیں گے ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اللہ فرماتے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم زبانیں بند کر دیں گے، نہ بولنے والے عذاب بولنے لگ جائیں گے. اللہ دی امانتاں تو اللہ دی مرضی دے خلاف استعمال نہ کر. جدہ انہاں گواہی دی تین دے گواہی کون رد کرے سی. توجہ ہے میرے بھائیو کیا خیال ہے؟ یعنی وہ عظیم ہستیاں وَقَفُوا اسْمَاءَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ نَافِعٍ لَهُمْ. فرمایا وہ ایسی ہستیاں نُزِّلَتْ أَنفُسُهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي الرَّخَاءِ. توجہ یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں مصیبتوں میں یا آزادی و خوشحالیوں میں ان کے مزاج میں فرق نہیں آتا. آپ ایران کو دیکھو ان کی کیفیت دیکھو کہ علی رضا شاہ صاحب دے بارے شاہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے دی موت ہے مطمئن ہے. کہ بلا گلاب علی شاہ اللہ مقام دے جائے سننے انہوں نے واقعات حیران ہو ویندے ہیں. یعنی نزلت انفسہم فی البلاء مصیبتوں میں بھی رہ کے مطمئن رہتے ہیں. التی نزلت فی الرخاء. اور جدہ امارتوں میں خوشیوں میں اس وقت بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے مصیبت کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. نزلت انفسہم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء. لولا العجل كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. مولا کائنات فرمائیں اگر ان کی زندگیاں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں چونکہ جڑا اللہ دا فیصلہ ہے متقی اللہ دے فیصلے کو کدی رد نہیں کریں دے خلاف. جو دا فیصلہ جتنی زندگی ہے آقا خامنائی دے آخری جو فرمان سنے نہیں وے یا جتنے شہداء یعنی لولا العجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین. ایک لحظے واسطے بھی اگر ان کی زندگیاں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو انہوں نے کول کو پوچھے بھئی تو آڈا کیا پروگرام ہے زندہ رہیں یا مرنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے لولا العجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین. اک جھپکڑ جتنی دیر بھی انہوں نے روحاں انہوں دے وجود نہ رہے نا. کیوں؟ شوقاً الی ثواب. یہ ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا یقین جنت ہے.
بھئی دنیا دیتے ٹھوکرن مصیبتن دھکن یا کوئی یقین ہے جو جنت حق ہے، پھر بھی وہ کیا ہے نا مصیبتیں رہ کے زندگی گزرے سی. لیکن اللہ تو شوقن اللہ ثواب، یعنی خوف جنت کے خاطر وَخَوْفًا مِّنَ الْعِقَابِ، جہنم کے خوف سے وہ چاہے کہ جتنا جلدی ہو سکے. ایک مومن دے کول ملک الموت آیا، میں غریبانہ شکلی تے آکھن لگا، میں سلام کیتا جواب دیتا، میں نے تھوڑے نال گل کرنی ہے، میں ملک الموت ہوں، میں تھوڑی روح قبض کرنا آیا. توجہ ہے، میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے. انہاں ہاں نہ لایا، کیونکہ غریب پوزیشن آئی نا، این ہاں نہ لا کے آتے، میں تو بڑی عرصے تو تیری انتظار ودا کرے نا. اتنا چوکیاں خوشیاں میں دے دے، ہر پاس دشمنی، ہر پاس توجہ ہے میرے بھائیو، زمانہ دشمن ہے، ہر کوئی دشمن ہے. علی والو فکر کرو، قبلہ آکھے میں تو انتظار کر رہی ہوں، جلدی کر. آکھن لگا تیار ہیں، اسا کہ میں تیار ہوں. ہاں تھوڑے کول کچھ پاور ہے، میں تھوڑی جے میں نے مولا دے دے ہو. اسا کہ ہاں دس. انہاں کہ میں سجدے سر رکھ دا، نماز پڑھ دا، جس لئے میں سجدے سر رکھا میری روح قبض کر کے دے. ایسے مطمئن ہوتے ہیں. شوقاً للثواب خوفاً من العقاب، یعنی جہنم کے خوف سے. اسانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جنت کتنی عظیم نعمت ہے اور جہنم کتنی بڑی مصیبت ہے. خدا را میرے بھائیوں فرمایا اعظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ فی اعینہم. اللہ کی عظمت کے برابر کائنات میں کوئی ان کے ذہن میں نہیں ہے. کائنات کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مارنے والا بھی وہ، زندہ کرنے والا بھی، اور قادر ہے خدا. اگر کسی نے محلہ دیں دے اللہ دی کائنات ہر پاسے ظلم ہو رہی ہے، ہر پاسے ظالم ظلم کر رہے ہیں. اللہ فرمائے دے خبردار لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. اور اللہ کو کائنات کا ظلم دے کر، ظالموں کے ظلم دے کر اللہ کو غافل نہ سمجھنا. اللہ غافل نہیں ہے. انما یؤخر من یوم تشخص فیہ الاسفار، میں ایک دن رکھا ہے ان کی سزا کے لیے، اس لیے مہلت دے رہا ہوں. اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے. بڑا خطبہ ہے، سارا کو میں دعوت جیسا. میرے بھائیوں، جوانوں، پڑھے لکھے لوگوں، خطبہ یاد کرو. اردو دے وچ موجود ہے، عربی پڑھو، یاد کرو، پھر اپنے نال تطبیق کرو. دیکھ ساڑھے وچ کوئی نشانی پائی ہوئی نہیں. علی والے جھوٹ نہیں بولیں دے، علی والے متکبر نہیں ہوندے، علی والے آکڑ کے نیٹ ہوندے، علی والے علم اہل علم، علماء اہل علم، علم دوست ہوتے ہیں، جہالتاں دے نیڑے نہیں لگ دے. اور اون پاسے دے دیں اللہ جو اکھی دیتی ہیں، نعمتیں دیتی ہیں، ان دی مرضی دے خلاف استعمال نہیں کریں دے. مصیبت ہوئے تائیں مطمئن. کربلا والا نو دیکھو، اسا روزانہ کربلا سن کے اسا کچھ ہی حاصل نہیں کیتا. افسوس ہے میرے بھائیوں کہ کربلا پڑھ کے، کربلا سن کے، ہر ویلے رو رو کے پتہ نہیں کیتا میرے آقا قربانیاں دیتیاں کیوں، رون واسطے یا دین دی حیا واسطے. جملے ملتے ہیں، لم یستقم دین محمد الا بقتل یا سیوف خذینی او بنی امیہ دی تلواراں. اگر میرے قتل بغیر میرے نانے دا دین نہیں بچدا ہو، میں حسین حاضرہ. الا ترون ان الحق لا یمل بے والباطل لا یتنا عنہ. اور دہ دنوں پہ حق پہ عمل کوئی نہیں کرتا، باطل سے روکتا کوئی نہیں. ایڈی وڈی قربانی کس واسطے دیونی پئی؟ یہ بن بدھے اکبر دے بابے نے. آج تو 1400 سال پہلے قبلہ دنیا حیران آئی، ایڈے مسلمانوں دے مولا حسین شہید ہوندہ رہی ہے. آج قبلہ ایران نے واضح کی تھے، آغا خامنہ دس ہے اس وقت مولا امام حسین دی یہی حالت تھی جو آج آغا خامنہ کی تھی. پوری عرب دنیا نہیں 57 ملک ہے، 56 ملک ہے مسلمانہ دا، 56 ملک مسلمانہ دا. دہتا رہی ہے مسلمان تھے، یہودی ظلم پہ کر دیں. یہودی خاموش تماشائی بن کے اس ویلے دی گل کوئی نہ منیا. اج حسین دے پوتر دے ہوتے رٹے، کیڑا جرم آئی، کیڑا جرم کیڑا ہے؟ چونکہ لوگ دنیا نے جب آیت نازل ہوئی کُلّا سالکم الحاجر الا المودۃ فی القربیٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی پوچھا لوگ حضور وہ ہستیاں کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، جن کی محبت واجب ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ اور ان کے بیٹوں کی محبت واجب ہے. وہ جن کی محبت واجب تھی، کیا مولا امام حسین علیہ السلام اہل بیت میں نہیں آئے؟ محبت واجب تھی یا نہ تھی؟ وہ حسین میدان کربلا چٹے دینوں
کٹھے مسلمانہ دی حکومت ہے، مسلمانہ دا ملک ہے، کتنی آبادی ہے، کیا کیتا ہے مسلمانہ؟ آج وہی کیفیت ہے، وہی کیفیت ہے۔ خدا را اپنے آپ نو سنبھالو، متحد ہو جاؤ، کربلا سمجھو، متقی بنو، نیک بنو، برائیاں چھوڑ دو، برو کا ساتھ چھوڑ دو۔ مولا امام حسین علیہ السلام قبلہ عظیم ہستی ہے، وہ ایڈا کائنات دا محسن ہے یا کوئی ساری کائنات رنی ہے، زمین رنی، آسمان رنی، ہوائیں رنیاں، فضائیں رنیاں، سمندر سمندرہ دیا مچھلیاں رنیاں، جنت رار کیڑی شے کائنات دی جیڑی مظلوم کو نہیں رنی۔ اور حق اتنا ہا مولا اتنی عظیم ہستی ہے جو کائنات رو، پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہوندہ، وہ حق ادا نہیں ہوندہ۔ ایک عسکر دے تیر دی قیمت نہیں کائنات روندی رہے ونجے، جر ہتھا سے چاہ کے پوتر چاہی کھڑے اس دی قیمت بھی نہیں بڑھ سکتی۔ قبلہ اتنی عظیم ہستی ہے، انبیاء رننے اجا تک مولا امام حسین دنیا تے کوئی نہ آئے تھے، نبی پہلے روندے ودیا۔ پڑھو تو صحیح، کتنے نبی کربلا آئے گزریں تھے، روندے گزریں تھے۔ ابن عباس آدھے میں مولا دے نال جنگ صفین تے گیا کربلا آئے گزریں نہ تے پچھے نہیں۔ ابن عباس کربلا جاندہ یہ زمین کربلا ہے، اتھوں حضرت عیسیٰ گزرے ہیں تے ڈھیر رننے آنا۔ جب حضرت عیسیٰ پہ گزر دے ہیں نہ ڈٹھا انہیں تک کئی ہران اکٹھے تھے کھڑے، ہران اکٹھے، سمجھ آئیے میری گل دی، ہران اکٹھے تھے کھڑے ہیں، رازبا مجتابیتن، ہران ڈٹھے نے اکٹھے کھڑے ہیں، وہ یہ تب کے رو رہے ہیں، ہران جو اللہ دے نبی روندے ڈٹھے روندے زمین دے بے گئے، نال ہواری نال زمین دے بے گئے، پوچھتے ہیں اللہ دے نبی ما یبکی، اللہ دے نبی کہیں رو آئے، کیوں رو دے ہو؟ فرمایا نے یہ زمین جان دے ہو؟ آکھے نہیں جان دے۔ فرمایا یہ تا زمین ہے جیتے بطول دا پتر کچھ ویسے، یہ تا زمین ہے جیتے بطول دا لال کچھ ویسی۔ اتھائی مولا کائنات مولا عامیر المومنین میں پڑھے ایڈے رننے ہیں جو روندے روندے مولا خاش کر گیا۔ حضرت آدم دے سامنے جاتا جناب جبریل نے آکے کلمات پڑھے، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین من کا لحسان فلما ذاکر الحسین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مظلوم کربلا دا نام لیا نا، سالت دمو بن خاشا قلبو، اکھاں وس وین دل تے چوٹ لگی، آئے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام دنیا تے کوئی نہیں ہے، تو سانسا روندے ہیں 1400 سال دے بعد، سونا اسے جو اوکھا لتھا ہے، سونا وڈیاں قربانیاں بہرنا لٹھی دیا رہی ہیں، قبلہ صرف نہ چاہیے پوچھ دیں یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی، بھائی جبریل یہ پنجواں نہ چاہے دل تے چوٹ لگی اکھا وس پئیاں۔ قبلہ میں پڑھے دو ہستیاں ان پہ روندیاں جی میں ضعیف ماں جوان پوتر دے میت ان پہ روندیاں رو کے جناب جبریل آدم تڑا مظلوم پترے ان دوتے مصائب دے پہاڑ توڑ پوسا رونے حضرت آدم رو کے آدم ماں ہے یا جبریل دساؤ کیڑے مصائب اس رنن جناب جبرائیل رو کیا کھن لگن یگتلو ادشانان تسا مری ویسی یگتلو ادشانان تسا مری ویسی غریباں پردیسی چ مری ویسی وحیدان کلا مری ویسی وحیدان کلا مری ویسی لیسا لہو ناصر ولا معین جبریل رو رو کے ولاد ایڈا غریب ہے لیسا لہو ناصر ولا معین او غریب ہے جندہ کوئی نہیں رہ ونجنا فرمین لو ترا آدم آدم دیکھیا وہ یکول وات شاہ او کربلا ہوئے دیکھیا پترہ مویا حسین حسین آدم دوڑ وات شاہ ہائے پیاس واقلتا ناصرہ ہائے غریبی ہو کدے ٹر گئے ہو
دے وفا دے سلطان وہ موسم آیا جڑا جبریل دسا وہ وقت آیا ہے مدینہ چھٹ گئے نانے دے شہری جو روندہ ٹرے حسین مکہ ماندہ شہرے 8 ذی الحج نو بدے رام تروڑ کے ٹرے حسین روندہ ٹرے بھینی جو نال آئین صدقے مکہ ہی جو لے کے کربلا تک وہ 100 کے سفر نہ آئین میں تا سجیں درانا ایڈیاں عزت آلیاں علی دیاں دھیاں کیویں زندہ رہی ہیں جدنا ہور بھرا دے گھوڑے دیواغی جہاد پایا ہے اوکھے کربلا پہنچائے حسین سواریاں رکی پتہ لگے جو کربلا ہے فرمیندن عباس اٹھ بہا 5.5 مک گئے لتھین میری سینی عزت نال بھراوان لہائے بھرا لہاوان آلے بطریجے لہاوان آلے کناتاں لگی ہوئی آئین خیمے لگے ہوئے آئین پر ماحول کو یہ ڈاؤ کھا جدن لتھین اتنیاں رنین میریاں سڑی جو غاش کر گئی ہیں بھراوان تسلیاں دیتی ہیں میں آدھا کیویں غاش نہ کرنا جدن پتہ لگے اتھا تساڑے اکبر لہنے اتھا تساڑے غازی لہنے وہ کربلا داوی دری ڈھال پہ اکلہ رہ گیا حسین صدقے وہ مقتل کربلا اکلہ رہ گئے فوجی اشیاء دے سامنے آ کھڑے حسین تارو پہ کریں انشدکم باللہ تعلمون ان جدی رسول اللہ فرمیندن تو انو اللہ دی قسم دے کے پوچھ دا کیا جان دے ہو میرا نانا رسول ہے آدھین اللہم نام حسین جان دے ہیں تو نبی دا نواس ہے فرمائنے انشدکم باللہ تعلمون ان ابی علی المرتضی ہے تو انو اللہ دی قسم دے کے پوچھ دا کیا جان دے ہو میرا بابا علی ہے آدھین حسین جان دے تریجا جملہ زیادہ رہو کوئی دکھان دا بھرو ہے جڑا پتران دے قاتلان دے سامنے اپنا تعارف کرائے انشدکم باللہ حال تعلمونا ان امی فاطمہ تو بنت محمد فرمینے دوانو اللہ دی قسم دے کے پوچھ دا وہ کیا جان دے ہو میں دوڑے نبی دی دھی دا پتر میں دوڑے نبی دی دھی دا پترا دین ہاں حسین جان دے ہیں فرمیندن جے جان دے ہو لما تستحلونا دمی دسو میں کو مرے دے کیوں ہو میں کیڑا جرم کیتا میں کہ دین بدلا ہے آدھے تیرے بابے دی دشمنی ہے وہ قبلہ مقامہ فوج مک گئی آئی سجے کھبے ڈٹھا لاشاں دے درمیان آ کھڑا ہے جی میں اجڑے ہوئے باغ دے مالی آ کھڑ دے کہیں یہ لے سجے دے دے کہیں یہ لے کھبے دے دے کہیں یہ لے اجڑیاں بھیڑا دے خیام دے 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 رو کیا دے کھڑے حال من زابی جذبوان حرم رسول اللہ ہے کوئی جیڑا نبی دیاں دیاں دی ہے کوئی جیڑا نبی ذاتیاں دی حفاظت کرے وقت لاشاں دے درمیان انہاں سنگ دیاں کو سدس جنہاں کو ڈاہمی دی راتا دے دوہیر تو ہی لگا برائر مسلم حبیب ٹر ونجو کوئی تبچ ونجو ڈاہمی دی راتا دے ٹر ونجو ڈاہمی دا دین ڈھال پہ ایک نو ادھا سدے دے اینا زہیر اینا برائر اینا مسلم ابن اوسجا ومالی ینادیکم لما لا تجیبون سیدہ دسو دزئی میں وہ حسین و دسریلا میں کو جواب کیوں نہیں وہ پیدے دے کیا دوڑی ہو محبت نہیں رہی فرمینین محبتیں باقی ہیں پر تسا جو ہوں ملک دے ٹر گئے ہو جتو
گئے ولدے نہیں میں اکسا اکبر دا بابا سدے دے کیوں آدھے وادفوان حرم رسول اللہ تغات اللیام آدھے اٹھو میڈیاں بھیڑاں دے خیمے بچاؤ وہ میں مری وجنے